آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی ایک بات اور فرماتے تھے، کہتے تھے صرف ایک صلوات، صرف ایک درود، یہ بھی عالم برزخ میں ایک نورانی شکل اختیار کر لیتا. اللہم صلی علی محمد. یہی وجہ کہ پیغمبر فرماتے تھے جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، خدا روز قیامت اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے یہ نور اس کو گھیر لے گا اور اس کو نورانی بنا دے گا. اور کوشش کریں کہ یہ جو درود آپ یہ مرحومین کو بھی عذابوں سے نجات دلانے والا ہے، اور کوشش کریں کہ درود کی ایک تسبیح باقاعدہ پڑھ کر مومنین کو اگر آپ ہدیہ کریں، درود کی ایک تسبیح پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کریں، تاکہ وہ لوگ حقیقتاً اس کا بہت انتظار کرتے ہیں. اور عام زندگی اور مشکلات اور پریشانیوں کے لیے بھی آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جب بھی مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ تو درود کا ایک سیلاب روانہ کرو. وہ سیلاب اس طرح سے ہوگا کہ تمام تمہاری مشکلات اور پریشانیوں کو بہا کر لے جائے گا. اچھا، یہ بات بھی آئی ہے کہ خود کو لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں، پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب فرشتے پہنچیں گے اور آپ کا نام لے کر بتائیں گے کہ اے آقا، آپ کی فلاں امتی نے آپ کو درود کا یہ تحفہ ہدیہ کیا ہے، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہمارا ذکر، ہمارا نام پیغمبر اسلام کی محفل میں لیا جائے، ہمارا نام ان کی سماعتوں سے ٹکرائے. تو وہ کریم اس ہدیے کو پا کر نہ جانے کیا کیا کچھ عطا فرما دیں گے. تو ایک تسبیح چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بھی شامل کر لیں اور ان کی خدمت روانہ کریں. ایک عالم کو باقاعدہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا جو بہت ہی خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے، بہت خوش اور مطمئن. ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، یعنی پروردگار نے آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک کیا؟ کہا کہ ایک عمل کی وجہ سے میری بڑی آسانی کے ساتھ بخشش ہو گئی، وہ یہ کہ جب بھی میں کوئی کتاب لکھتا تھا تو اس میں جہاں پیغمبر اسلام کا نام آتا تھا وہاں ان کے نام اسم گرامی کے ساتھ میں پورا درود اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا، اس عمل کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد. عام طور پر ہم صرف سواد بنا کر رہ جاتے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا میں اس کی وہ نہیں پرواہ کرتا، جتنی مرتبہ بھی پیغمبر کا نام آئے میں پورا درود ان کے نام کے ساتھ لکھا کرتا تھا. اس کی بنا پر انتہائی آسانی کے ساتھ میری مغفرت ہو گئی، انتہائی خوش و خرم نظر آئے. ابراہیم بن علی نام کا ایک شخص تھا، اس نے بھی خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے شفاعت کا خواستگار ہوں. تو خواب میں پیغمبر نے، حکایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے شفاعت کے خواستگار ہو تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد. جیسے بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کے متعلق کہ جبریل ایک دفعہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اسی وقت مسجد میں حضرت ابو ذر داخل ہو رہے تھے. کہا یا رسول اللہ، یہ ابو ذر. پیغمبر نے کہا آپ ان سے واقف ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے ابو ذر سے واقف ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، 3 اعمال کی بنا پر ان کی شہرت آسمانوں میں بہت زیادہ ہے. نمبر 1 تو یہ، پہلی بات تو یہ کہ عاجزی اور انکساری کا بہت اظہار کرتے ہیں، یعنی اتنے فضیلتوں کا حامل ہونے کے باوجود جو ہے 9 درجے 10 درجے ہیں، 10ویں پہ تو سلمان ہیں، 9ویں پر ابو ذر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کا بہت اظہار کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں،
اور تیسری چیز یہ کہ کثرت سے درود کی تلاوت کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو کثرت سے درود کی تلاوت کرنا یہ آسمانوں میں شہرت دلواتا ہے. زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جو ہے ان سے واقف تھے. یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک محب امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو فرماتے ہیں کہ حضرت حجت نے ان سے خود تاکید کی تھی کہ جب بھی تم درود پڑھا کرو تو وہ عجل فرجہم کا اضافہ کیا کرو. درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آیت اللہ بہجت نے نکتہ ہائے ناب کے نام سے جو کتاب بھی ہے ان کی، اس کے اندر بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص درود کو بھول کر دعاؤں وغیرہ کے اندر مشغول ہو جائے، وہ ایسا ہی ہے جیسے دریا اور سمندر کو چھوڑ کر حوض یا نالی میں مصروف ہو جائے کوئی اس کی تلاش میں. یعنی اگر کوئی شخص بلکہ اپنی دعائیں فراموش کر دے اور درود پڑھتا رہے تو وہ درود کا پڑھنا کہیں زیادہ بہتر اس کی دل کی خواہشات کو پورا کروا دے گا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہی درود کو بھولا ہوا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، ایسے ہی جیسے سمندر کو چھوڑ کر حوض اور نالی وغیرہ کی تلاش میں لگا ہوا ہے.